حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعات۔ زکریہ کا معاملہ یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، اے خدا مجھے اس دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ، اور ویسے تو ہی ہم سب کا بہتر وارث ہے۔ تو دیکھو ہم نے اس کی پکار سن لی، اسے ایک فرزند یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم یہ اور ہمارے فضل سے امید لگائے ہوئے اور ہمارے جلال سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے، اور ہمارے آگے عز و نیاز سے جھکے ہوئے تھے۔ اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہے کہ ترجمہ اسی وقت زکریہ نے اپنے پالنہار سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار مجھ کو اپنے فضل سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پھر جب زکریہ حجرے کے اندر نماز میں مشغول تھا تو فرشتوں نے اس کو آواز دی کہ اللہ تجھ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو گواہی دے گا اللہ کے ایک کلمہ عیسیٰ کی اور تقوی والا ہوگا، اور عورت کے پاس تک نہ جائے گا یا ہر قسم کی چھوٹی بڑی تلویث سے پاک ہوگا، اور نیکوں سے ہوتے ہوئے نبی ہوگا۔ زکریہ نے کہا پروردگار میرے لڑکا کس طرح ہوگا جبکہ میں بہت بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا اللہ جو چاہے اسی طرح کرتا ہے۔ زکریہ نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجیے۔ فرمایا یہ نشانی ہے کہ تو 3 دن لوگوں کے اشارے کے سوا زبان سے بات نہ کرے گا، اور اپنے رب کی یاد میں شکر کے ظاہر کرنے کے لیے بہت زیادہ رہے، اور صبح شام تسبیح کر۔ تفسیری کے نقطے حضرت زکریہ علیہ السلام کے واقعے سے متعلق سب سے اہم نقطہ اوپر کی آیت میں یہ نشانی ہے کہ تو 3 دن لوگوں کے اشارے کے سوا زبان سے بات نہ کرے گا سے متعلق ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بات نہ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ زبان میں بولنے کی طاقت کے پوری طرح رہنے کے باوجود نشانی کے طور پر 3 دن کے لیے اللہ کی اور سے زبان میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، اور چونکہ پرانے بزرگ ان دنوں روزہ رکھنے میں بھی اتفاق نہیں کرتے، اس لیے یہ صورت بھی قبول کرنے کے قابل نہیں ہے۔ رہا اس عشے کے لیے گونگا ہو جانا تو یہ کسی کی بھی رائے نہیں ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی وفات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے کی گواہی کے طور پر سیرت و تاریخ علماء کے درمیان یہ معاملہ اختلافی رہا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی وفات طبعی موت سے ہوئی، یہ وہ شہید کیے گئے ہیں، اور لطف یہ ہے کہ دونوں کی سند بن منبع کی پر جا کر پہنچتی ہے۔ چنانچہ وہب کی ایک روایت میں ہے کہ یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تو پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی قتل کریں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ بھاگے تاکہ ان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ سامنے ایک پیڑ آ گیا اور وہ اس کی سگاف میں گھس گئے۔ یہودی پیچھا کر رہے تھے تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کو نکلنے پر مجبور کرنے کے بجائے پیڑ پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریہ علیہ السلام پر پہنچا تو اللہ کی وحی آئی اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر تم نے کچھ بھی آہا و زاری کی تو ہم یہ سب زمین تہ و دھالا کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو ہم بھی ان یہودیوں پر فوراً اپنا غضب نازل نہیں کریں گے۔ چنانچہ زکریہ نے صبر سے کام لیا اور اف تک نہیں کی، اور یہودیوں نے پیڑ کے ساتھ ان کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور انہی وقت سے دوسری روایت یہ ہے کہ پیڑ پر آرا چلنے کا جو معاملہ پیش آیا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے طبعی موت سے وفات پائی۔ بہرحال مشہور قول یہی ہے کہ ان کو بھی یہودیوں نے شہید کر دیا تھا۔ رہا معاملہ کہ اس طرح اور کس جگہ شہید کیا تو اس کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ حقیقت حال کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔